مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک تیسری کلاس میں پڑھتا ہے اور دوسرا 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ مفتی صاحب میرا ارادہ ہے کہ میں بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں اور ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوا سکوں۔ میرا تعلق کوہاٹ درہ آدم خیل سے ہے، مجھے ایک اچھا سا ادارہ بتا دیں۔ میرا ارادہ یہی ہے کہ میں بچوں کو خدمات کے لیے وقف کر سکوں۔ بچوں کو کتنی عمر سے علم میں داخلہ لینا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی ادارہ ہو جہاں رہائش کا بندوبست بھی ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ از محمد عمران آفریدی درہ آدم خیل۔ دیکھیں اس کے بارے میں 2-3 اہم باتیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے ہاں دینی تعلیم کو لوگوں نے ایک ثانوی چیز سمجھ لیا، پارٹ ٹائم کام سمجھ لیا۔ پارٹ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ یار کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اچھا، کچھ لوگ دینی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ان کی وہ اہمیت بھی ایسی ہوتی ہے جیسے پارٹ ٹائم کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے بچے کو مدرسے میں ایڈمٹ کروایا، مدرسے میں اس کو داخل کروایا اور داخل کر کے بھول گیا۔ اب سال بعد وہ گھر آتا ہے تو آپ پوچھ لیتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی خرچہ باندھ دیا کہ بھئی آپ یہ خرچہ کرو۔ پورا سال آپ اس کا پوچھتے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ چلو فون پہ کبھی بات کر لی۔ یہ کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے۔ لوگ 5-5 سال کے بچوں کو کوہاٹ سے، پشاور سے، پنجاب سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے کراچی کے مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ 1-1 سال، 2-2 سال، 3-3 سال بچے یہاں پڑھتے رہتے ہیں، والدین پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر جب وہ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں 5 سال 10 سال بعد، تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو 10 سال بچے کو پڑھا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ بھائی اس طرح اگر بچوں کی تربیت اور پڑھائی ہوتی پھر تو کیا ہی کہنا ہے۔ آپ اگر 1-2 بچوں کی گھر میں تربیت نہیں کر سکتے، جس مدرسے میں 100 بچے ہیں، 200 بچے ہیں، وہ 1 قاری صاحب یا 2 یا 3 قاری صاحب ان بچوں کی سب کی تربیت کیسے کرے گا؟ بچوں کو پڑھانے کا صحیح طریقہ یہ، اگر آپ ان کو دین پڑھانا چاہتے ہیں، صحیح طریقہ اور آئیڈیل طریقہ اگر آپ مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنی نگرانی میں پڑھائیں۔ آپ اپنی نگرانی میں ان کو گھر کے قریب کسی مدرسے میں بھیجیں، وہاں وہ قاعدہ پڑھیں، ناظرہ پڑھیں، حفظ کریں، وہ کھانا گھر میں آ کے کھائیں، وہ رات کو گھر میں آ کے سوئیں۔ بچوں کو رہائشی داخلہ مت کروائیں، حتی الامکان اگر آپ یہ کر سکتے ہیں بچوں کو رہائشی داخلہ مت دلوائیں۔ وہ گھر آئیں جائیں، آپ ان سے پوچھتے رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی سپیڈ سلو ہے، بچے کی پڑھائی صحیح نہیں جا رہی، اس کے قاری صاحب کے پاس جائیں، بیٹھیں، جیسے اسکول میں جا کے حال احوال لیتے ہیں۔ اسکول میں کہتے ہیں نا ہم آپ کو فیس دے رہے ہیں، ہمارا بچہ ابھی تک کیوں صحیح، اس کے نمبر کیوں نہیں آ رہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، اس ایکٹیویٹی میں وہ کیوں آگے نہیں جا رہا۔ مدرسے والوں سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بچہ میرا کیوں سلو جا رہا ہے۔ آپ ان کے قاری صاحب کے ساتھ، ان کے استاد کے ساتھ، ان کے ناظم محتمم کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کریں، ان سے ملتے جلتے رہیں، کبھی چلے گئے مل بیٹھے، کبھی ان کو گھر بلا لیا، کوئی کھانا کھلا دیا، تاکہ ایک آپ کا تعلق رہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ میں ایک بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بچے کی تربیت کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے آپ بچے کی تعلیم کو، تربیت کو خود مانیٹر کرتے ہیں۔ جو تربیت بچہ گھر میں حاصل کرتا ہے نا، وہ اس کو کہیں نہیں مل سکتی۔ جو تربیت بچے کی ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بچے کو اسکول بھی پڑھائیں۔ اسکول آپ جیسے صبح کے ٹائم میں وہ مدرسے جا رہا ہے تو شام کے ٹائم میں اسکول چلا جائے، شام کے ٹائم مدرسے جا رہا ہے تو صبح کے ٹائم میں اسکول چلا جائے۔ آج کل بہت سارے لوگ ہوم ٹیوشن کی طرف آ رہے ہیں، ہوم اسکولنگ کی طرف آ رہے ہیں کہ گھر کے اندر ہی وہ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر مشکل ہو تو آپ اسکول ہی بھیج دیں، لیکن ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر حفظ کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار حفظ کے ساتھ بچے کی یہ اسکول کی تعلیم مشکل ہے، تو ٹھیک ہے آپ 1 سال 2 سال کے لیے چھڑوا دیں، لیکن جب اس کا حفظ مکمل ہو تو میٹرک تو کم از کم اس کو کروائیں۔ اگر آپ نے اس کو عالم بھی بنوانا ہے تو عالم کا کورس کروانے سے پہلے اس کی میٹرک کم از کم اس کو کروائیں، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ جب وہ درس نظامی پڑھ رہا ہو، اگر عالم کا کورس کر رہا ہے تو جہاں وہ عالم کا کورس کر رہا ہو وہاں ساتھ ساتھ پیرالل اس کی کنٹمپریری ایجوکیشن، اس کی جو عصری تعلیم ہے وہ چل رہی ہو، کہ جب وہ دورہ حدیث سے فارغ ہو اور ایک عالم کی سند اس کو ملے، ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس کوئی ماسٹر کی یا ایم فل کی ڈگری بھی ہونی چاہیے۔ پیرالل ان چیزوں کو لے کے چلیں، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سارے کام ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ آپ نے بچے کو اٹھایا، مدرسے میں داخل کر دیا، سال بعد اس کو لینے کے لیے چلے گا۔ ایسے تو بچے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا دینی علم حاصل کرے اور اس دینی علم کی بنیاد پر وہ معاشرے کی اچھی خدمت کر سکے، خود عمل کر سکے، معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد، ایک اچھا انسان بن سکے،
اس کے لیے آپ کو یہ پوری محنت کرنی پڑے گی. تو جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھیں. بالکل اس طرح بے یار و مددگار بچوں کو چھوڑ دینا. دیکھیں ایک تو مجبوری ہے کہ کوئی آدمی بچے کو گھر میں کچھ اس کے پاس کھلانے کے لیے ہی نہیں ہے, کوئی ایسی سچویشن ہے اور وہ اس نیت سے ڈال رہا ہے کہ چلو مدرسے میں جائے گا کھانا تو ملے گا. تو اگر اس نیت سے ڈال رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن بس پھر آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ کھانا ملے گا اس کو. اس کی تعلیم اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ قسمت کی بات ہے, ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو. تو پھر اس سے یہ بہت ساری ایکسپیکٹیشن آپ کو کم از کم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیز سامنے رہنی چاہیے.